آپ مسلمان ہیں اور اگر آپ قرآن پہ یقین رکھتی ہیں تو آپ کے ہمسائے میں اگر کوئی ہندو یا کرسچن یا کوئی اور ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ایسے رہنا ہے. لیکن کیا پڑا ہوا ساحل بھائی؟ ہے ایمان والو، اپنے آس پاس کے کافروں سے یدھ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں کٹلتا پائیں تتھا وشواس رکھو کہ اللہ آگیاکاریوں کے ساتھ ہے. مطلب جو برا ہے، مطلب کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو کافر اللہ کا اور مطلب رسول تو کو نہ ایسا مانتے. بھی ہوتا ہے نا. نہیں ہوتا. ابھی بتاتا ہے بھائی، ابھی بتاتا ہے. وہ ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 123. اس میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا اللہ مع المتقین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، اے ایمان والوں، تم ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں. ولیجدوا فیکم غلظۃ، اور وہ تمہارے اندر سختی پائے، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. یہ آیت کو سمجھنے کے لیے، اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے ہم کو پڑھنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، ان کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، کہ کیا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا ہوا تھا صحابہ کرام کے ساتھ. یہ جاننا پڑے گا ہم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کافروں نے، وہاں کے جو نان بلیورز تھے، ان لوگوں نے بے انتہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، صحابہ کرام کو بے انتہا تکلیفیں دی. یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ جب ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو ریت میں، گرم ریت میں لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر میں پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہل ڈل نہ سکے. بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابی جب ایمان لے آتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، تو ان کو چٹائی میں لپیٹ کر کے ان کے ناک میں جو ہے دھواں دیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور ان کے ساتھی جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اب مشرکین، کافر، وہاں بھی ان لوگوں کو پیچھا نہیں چھوڑا، مدینہ میں جا کر کے چھپ چھپ کے اٹیک کرنے لگے اور ان سے لڑائی کرنے لگے. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے، جو بھی تمہارے سامنے آتے ہیں لڑنے کے لیے، جو بھی تمہارے آس پاس آتے ہیں لڑنے کے لیے، ان کے ساتھ لڑو. وہاں پر سچویشن اس طرح تھی کہ غیر مسلم جو ہے اسلام کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے تھے، صحابہ کرام کے جانی دشمن ہو گئے تھے. تو ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے، جو بھی تمہارے پاس آئے لڑنے کے لیے، جو بھی تمہارے آس پاس دکھے لڑائی کرنے والے، ان سے لڑو. یعنی کہا جا رہا ہے کہ لڑنے والوں کے ساتھ لڑو، جو آس پڑوسی، جو امن کے ساتھ رہتے ہیں، جو شانتی کے ساتھ رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں. اور قرآن میں ہر جگہ لڑنا ہی ضروری نہیں ہے. اگر کہیں پہ بنا لڑے بھی کام چل جاتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں کہا ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ اچھائی اور برائی کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی ہے. تو تم برائی کو دور کرو اچھائی کے ذریعے. اور جیسس کرائسٹ کی اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تمہارے دائیں گال میں تھپڑ مارے تو بائیں گال دے دو. لیکن یہ کوئی نہیں جانتا ہے، شاید ہی یہ کوئی جانتا ہے کہ جیسس کرائسٹ کہتے ہیں گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 34 میں کہ میں اس دنیا میں شانتی پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تلوار کے ساتھ اور تلوار چلوانے کے لیے آیا ہوں. اسی طرح سے بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 31 میں کہ شری کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں کہ ارجن، تم اتنے نپنسک کب سے ہو گئے؟ دھرم کے لیے لڑنے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے. تو یہ بھگوت گیتا کہہ رہا ہے. تو لڑنے والا اگر جب بھی کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ پیچھے ہٹو، بلکہ وہ کہے گا کہ آگے بڑھو اور ان سے لڑو. اگر مثال کے طور پر چائنا والے بارڈر توڑ کر کے اندر آتے ہیں لڑنے کے لیے، تو آپ جو ہے بی ایس ایف یا جو بھی بارڈر میں فورس ہیں، آپ اس کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ کہ ان کو پھول پہناؤ، مٹھائی کھلاؤ اور کہو ویلکم ٹو انڈیا؟ نہیں، میں تو کہوں گا کہ لڑو اس کے ساتھ، زبردستی سے لڑو اور اتنے کٹھور دکھاؤ تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب ان لوگوں کو ہرانا مشکل ہے. تو قرآن کہیں بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ، جو ہمارے سماج میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، شانتی سے، امن سے ان لوگوں کے ساتھ لڑو. کہیں بھی نہیں کہتا ہے، بلکہ الٹا اگر اسلام کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن الکبریٰ حدیث نمبر 19049 اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا بناؤ تو کھانا زیادہ کر کے بناؤ اور اپنے پڑوسی کو بھی دو. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم پیٹ بھر کے سو جاؤ اور تمہارا پڑوسی جو ہے بھوکا سو جائے. اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر
5670 में लिखा हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह वल्लाहु ला युमिन वल्लाहु ला युमिन वल्लाहु ला युमिन। कालू मन हुआ या रसूलल्लाह? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। सहाबा कराम ने कहा, कालू मन हुआ या रसूलल्लाह, कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिसके तकलीफ से उसका पड़ोसी जो है परेशान हो। तो इस्लाम तो ये सिखाता है कि पड़ोसी चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी हो, पड़ोसी है तो उनके साथ भलाई करो, उनके साथ इंसाफ से पेश आओ। यही इस्लाम का हुक्म है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।